السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آغاز ہوتا ہے آج ہمارا سورۃ الملک کا، اور ہمارے 29ویں پارے کا الحمدللہ آغاز ہوتا ہے۔ سورہ ملک کو شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اس کی فضیلت کے بارے میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ اس کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری روایات آتی ہیں۔ جن میں سے چند ایک روایات کے بارے میں بیان کرنا چاہوں گی کہ ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروائے گی۔ ایک اور مزید حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھتے تھے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سورہ ملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے، یعنی اس کا پڑھنے والا امید سے ہے کہ عذاب قبر سے امید ہے اس بات کی کہ عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا، بشرط کہ وہ احکام اور فرائض اسلام کا پابند بھی ہو۔ صرف اس کو پڑھ لینا ہی کافی نہیں، بلکہ احکام شریعت پر بھی کاربند ہونا، اس پر عمل کرنا بھی لازم ہے۔ آغاز کرتے ہیں ہم سورہ ملک کا، جو کہ مکی سورہ ہے اور 30 آیات ہیں اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بڑا بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں تمام کی تمام بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، بہت بابرکت ہے۔ یعنی اس کی چیزوں کی، کائنات کی چیزوں میں اتنی زیادہ برکتیں ہیں، اس نے اتنی چیزوں کو بنایا ہے، وہ بہت بابرکت ہے۔ وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام کی تمام بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے بارے میں بتایا کہ میں کیا ہوں، میری بادشاہت کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں انٹروڈکشن کی، وہ تو بادشاہ ہے، لیکن میرے رب نے پھر بھی اپنا انٹروڈکشن دیا ہمیں، اور ہمیں بتایا کہ میں کون ہوں، میری بادشاہت کس وجہ سے ہے۔ میری بادشاہت ایسے ہی نہیں ہے، میری سلطنت ایسے ہی نہیں ہے، میری بادشاہت میری کچھ وجہ سے ہے۔ کیوں ہے میری بادشاہت ان تمام چیزوں پر؟ اللہ تعالیٰ اب اپنی صفات بیان کرتے ہیں۔ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ سب پر غالب اور بے حد بخشنے والا ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا زندگی اور موت دے کر تاکہ وہ ہمیں آزمائے ہمارے اعمال کی نسبت۔ وہ ذات جس نے اوپر نیچے 7 آسمان پیدا کیے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی بیشی نہ دیکھو گے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی کمی بیشی نہ دیکھو گے۔ اگر تم آسمان کی طرف اپنی نظر کو پھیرا دو تو تمہاری نگاہ لوٹ کر واپس آ جائے گی بغیر کوئی شگاف دیکھے۔ کیا تمہاری نگاہیں کوئی شگاف دیکھتی ہیں؟ کیا آسمان میں کہیں پر کوئی تمہیں شگاف نظر آتا ہے؟ پھر بار بار نگاہ لوٹاؤ، نگاہ تمہاری طرف نامراد ہو کر اس حال میں آئے گی کہ وہ تھکی ہوئی ہوگی، اور وہ پلٹ آئے گی، تھک کر پلٹ آئے گی، اور کوئی شگاف، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی خرابی کہیں تمہیں نظر نہ آئے گی۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں سے سجایا۔ یعنی یہ جو آسمان جو ہمارے سر کے اوپر بلند ہے، یہ قریب کا آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو چراغوں سے سجایا۔ چراغ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں تارے اور چاند کو قرار دیا، اور ہم نے ان کو شیطانوں کے مار بھگانے کا ذریعہ بنایا۔ یہ جو شہاب ثاقب ہوتے ہیں، شہاب ہیں، یہ شیطانوں کو مارنے کے لیے اللہ نے بنائے، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے شیاطین کے لیے۔ شیاطین کی افواج میں انسان بھی شامل ہیں جو اللہ کی راہ پر نہیں چلتے اور شیطان کی رستے پر چل پڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، وہ اس کے لیے گدھے کی
گدھے کے زور سے چیخنے کی سی آواز سنیں گے۔ جہنم کی آواز اللہ نے ہمیں بیان کیا، بتایا کہ وہ گدھے کی آواز جیسی ہوگی، اس کے گدھے کے چیخنے جیسی آواز ہوگی اس کی، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ جہنم جوش مارے گی اور انسان کو اپنی طرف کھینچے گی، قریب ہوگی کہ وہ غصے سے پھٹ جائے۔ جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے نگران اس سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تعجب سے پوچھیں گے جہنم، کیا تمہیں کسی نے نہیں ڈرایا میرے بارے میں؟ حالانکہ جہنم بھی اپنے آپ سے پناہ مانگتی ہے اللہ تعالی سے، وہ بھی ڈرتی ہے خود سے، اپنے غصے سے، اپنے غضب سے، اپنی آگ سے۔ وہ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تو ہم نے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، کہ صرف ان کے لیے نہیں، ہم نے بھی قرآن کو غلافوں میں بند کر کے اپنی گھروں کے اندر کہیں رکھ دیا اور پھر بھول گئے، پھر رمضان میں کبھی اٹھا لیا، لیکن وہ بھی صرف ہم اندھے بہروں کی طرح صرف اس کی عربی کو پڑھتے گئے، سمجھ کچھ نہ آیا۔ اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم ایک بڑی گمراہی میں ہو۔ اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو آج ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں نہ ہوتے۔ سو وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، سو دوری ہے بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے، جنت سے دوری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خود سے دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ پردہ کر لے گا ان جہنم والوں سے، اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ نہ دکھائے گا۔ جہنم والے جو گناہگار ہیں، گناہگار آنکھیں رب کو نہ دیکھ سکیں گی۔ یقیناً جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ اور تم اپنی بات چھپاؤ یا اس کو ظاہر کر دو، یقیناً وہ تو سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا، اور وہ نہایت باریک بین ہے، خوب باخبر ہے۔ آج ہم مائکروسکوپ سے کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی مائکروسکوپ سے دیکھ لیتے ہیں، لیکن میرا رب تو بہت باریک بین ہے، وہ تو چیزوں کو اس سے بھی باریکیوں سے دیکھتا ہے۔ یہ جتنی بھی سائنس کی انوینشنز ہو رہی ہیں، یہ ہمارے ایمان کو مزید پختہ اور مضبوط کرنے کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی اتنی باریک بینی سی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر میرے رب کا ارشاد ہوتا ہے کہ وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنا دیا، یہ زمین ہمارے تابع بنا دی، سو تم اس کے راستوں پر چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ، اور اسی کی طرف قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئی کہ جو آسمان میں ہے اور وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو اچانک وہ ہچکولے کھانے لگے گی؟ کیا تم اس سے بھی بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ زلزلہ آ جائے اور تمہیں زمین کے اندر کھول کر زمین پھٹ جائے اور تمہیں زمین کے اندر دھسا دے، اور زمین بھی تمہیں ایکسپٹ نہ کرے، وہ بھی حرکت کھانے لگے، وہ بھی تمہیں اپنے اندر نہ ڈالے؟ کیا تم اس سے بھی بے خوف ہو گئی جو آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ والی آندھی بھیج دے؟ پھر جلد ہی تم جان لو گے کہ کیسا ہے میرا ڈرانا، میں نے کیسا تمہیں ڈرا رہا ہوں، تم جلد جان لو گے۔ صرف انسان یہ سوچے کہ اگر یہ آسمان ٹوٹ کر ہم پر گر جائے تو پھر کیا ہو۔ سوچئے کہ آسمان جو اتنا اسٹیبل کھڑا ہے، اس کا وزن کتنا ہوگا، اگر وہ ٹوٹ کر ہم پر گر جائے تو ہمارا کیا بنے؟ اور بلا شبہ یقیناً ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، پھر کیسا تھا میرا عذاب؟ اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا، اس حال میں کہ وہ پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی پروں کو سمیٹ بھی لیتے ہیں، رحمان کے سوا انہیں کوئی نہیں تھامتا، بلا شبہ وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ جو آسمانوں میں پر پھیلائے ہوئے اڑ رہے ہیں اور یہ پروں کو پھیلا دیتے ہیں اور پھر بھی اڑتے رہتے ہیں، میرا رب فرماتا ہے کہ اللہ ان کو تھامے ہوئے ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ زمین پر نہیں گرتے۔
یا کون ہے وہ جو تمہارا لشکر ہو، جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ اپنے لشکر لے آؤ جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے۔ کافر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے، اور اگر وہ اپنا رزق روک لے، بلکہ وہ سرکشی اور گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ امیر ترین لوگ ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اس کا رزق بند کر دیتا ہے تو حلق سے ایک پانی کا قطرہ بھی نیچے نہیں اترتا۔ کیا کوئی رزق تمہارے منہ میں ڈال سکتا ہے؟ یہ اللہ ہی ہے جو رزق دے رہا ہے۔ تو کیا وہ شخص زیادہ ہدایت یافتہ ہے جو اوندھے منہ چلتا ہے، یا وہ شخص جو درست ہو کر سیدھے راستے پر چلتا ہے؟ کہہ دو وہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ کہہ دو وہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ کب قیامت آئے گی؟ ہم تو انتظار کرتے کرتے تھک گئے۔ کہہ دو یقیناً اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور حقیقتاً میں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ بس جب وہ اس کو قریب سے دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، پریشانی میں ماتھے پر بل آ جائیں گے، ٹینشن میں، جنہوں نے کفر کیا، اور کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے۔ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور ان کو ہلاک کر دے جو میرے ساتھ ہیں، یا وہ ہم پر رحم فرمائے، تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ کہہ دو کہ وہ وسیع رحمت والا ہے، اسی پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، تو جلد ہی تم جان لو گے کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے۔ کہہ دو کہ کیا تم نے دیکھا کہ اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتا ہوا پانی لا دے؟ کوئی لا کر دے سکتا ہے بہتا ہوا یہ چشمے، یہ دریا؟ کوئی نہیں جو تمہیں یہ پانی بھی واپس لا کر دے سکے۔ اگر وہ تم سے یہ پانی بھی گہرائی میں نیچے لے جائے تو کوئی بہتا ہوا پانی بھی تمہیں نہ لا کر دے۔ سورہ قلم کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے، 2 رکوع ہیں اس کی بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون۔ قلم کی قسم اور اس کی قسم جو وہ لکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم کی قسم اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے سے قبل، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا، اور قلم کو اللہ نے حکم دیا کہ لکھو، اور وہ قلم لکھتی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے پاس لوح محفوظ کے ساتھ لوح محفوظ میں لکھوا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی قلم کی قسم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قلم کی قسم اور اس کی قسم جو وہ لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قلم کے ساتھ وہ بھی لکھ لیا جو ایک چھوٹی سی مکڑی یا ایک چونٹی وہ کھاتی ہے۔ ہر چیز کو میرے رب نے اپنی کتاب میں لکھ کر درج کر کے محفوظ کر لیا۔ آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز دیوانے نہیں ہیں، اور آپ کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جو منقطع ہونے والا نہیں، اور بلا شبہ آپ یقیناً عظیم اخلاق پر ہیں۔ چنانچہ جلد ہی آپ بھی دیکھیں گے، اور وہ بھی دیکھیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں ڈالا ہوا ہے۔ بلا شبہ تمہارا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے اس کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی زیادہ جاننے والا ہے۔ چنانچہ آپ جھٹلانے والوں کو کہا نہ مانیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کاش آپ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، یعنی آپ دین سے نرمی اختیار کریں۔ نرم مزاج تو تھے لیکن وہ دین سے نرمی اختیار کرنا چاہتے تھے۔ اور کسی ایسے شخص کا کہنا مت ماننا جو بہت قسمیں کھانے والا، ذلیل ہے، بہت تانے دینے والا، چغلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا، بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، سخت گناہگار ہے، سخت مزاج اکھڑ ہے، پھر اس کے بعد بے نسب بھی ہے، یہ کہ وہ مال والا، بیٹوں والا ہے۔ جب ہماری آیات اس پر پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے پہلوں کی کہانیاں ہیں یہ، جلد ہی ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ یقیناً ہم انہیں بھی ویسے ہی آزمائش میں ہم نے ڈالا ہے جیسے ہم نے باغ والوں کو کی آزمائش کی تھی، جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح سویرے ہی اس کا پھل ضرور توڑ لیں گے۔ وہ استثناء نہیں کر رہے تھے۔
چنانچہ تیرے رب کی طرف سے ایک اچانک عذاب پھر آ گیا، حالانکہ وہ سو رہے تھے، تو وہ باغ صبح کو کٹی ہوئی فصل کی مانند ہو گیا۔ پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا، یہ کہ صبح صبح اپنی کھیتی پر پہنچو اگر تم پھل توڑنے والے ہو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے جاتے تھے کہ